سے قدم نکل گیا تو پلٹ کے واپس نہیں آئے گا. یہ تو تمہاری ذمہ داری تھی. تمہیں یاری نبھانے میں، تمہیں تتر اڑانے میں، تمہیں کبوتر بازی میں تمہیں وقت ہی نہ ملا، کتے پالنے میں وقت نہ ملا. جو کتے تھے وہ انسان بن گئے، انسانوں کو کتے جیسا بنا دیا. بھاؤ 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 بچہ کر رہا ہے اور وہاں خودکشیاں کرتا پھر رہا ہے. بندر کو کہا جا رہا ہے اللہ اکبر، جب سونے جائے گا تو کیا کرے گا؟ بندر کہہ رہا ہے سلام. اور دماغ کو کہا جا رہا ہے جب سسرال کیا جائے گا تو پھر سونے کے ساتھ کیا کرے گا؟ اسے سکھا کے بھیجا جا رہا ہے خبردار سونا سامنے آ جائے تو کھڑا نہ ہونا. کہا جا رہا ہے ہاں جب کوئی سونا سامنے آ جائے تو اسے سلام نہ کرنا. یہ تو زندگی گزر رہی ہے. عبدالغفار آزاد میرے پاس آ گیا، خطرے کا الارم بج رہا ہے. مجھے پتہ ہے میرے اکابرین بیٹھے ہیں، مہمان زیادہ ہیں، ہر بندہ ایک ہی وقت میں آ گیا. مہمان زیادہ ہے، کچھ تم دیر سے آئے کچھ ہم دیر سے آئے، تالی دونوں ہاتھوں سے بچ گئی. اب دعا فرماؤ مہمان بھی سارے بھگت جائے، جلسہ بھی کامیاب ہو جائے، جلسے کا مقصد بھی پورا ہو جائے. ایک کام یہ سارے اکابرین کر رہے ہیں، ایک کام تیرے میرے ذمہ ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، پڑھانے میں یہ کمی نہیں کریں گے، وقت دینے میں یہ کمی نہیں کریں گے، دعائیں کرنے میں یہ کمی نہیں کریں گے، محلے گلیوں مداروں میں رلنے میں یہ کمی نہیں کریں گے، تمہیں دینی فکری دعوت دینے میں یہ کمی نہیں کریں گے، تمہارے محلوں کو پاک کرنے میں یہ کمی نہیں کریں گے، تمہیں زکوٰۃ کا عشر کا احساس، خدا خوفی کا احساس دلانے میں یہ کمی نہیں کریں گے، آخرت کی یاد دلانے میں یہ کمی نہیں کریں گے. تم بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے میں کمی نہ کرنا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے میں کمی نہ کرنا، ان کی آوازوں پہ لبیک کہنے میں کمی نہ کرنا. رب اکبر کی قسم ہے اگر میں دنیا کا لالچ ہوتا تو ہم کب سے 25,000 گورنمنٹ کے قبول کر لیتے ہیں. ہمیں دنیا کا لالچ نہیں ہے، ہمیں آخرت کا ڈر ہے. رب اکبر کی قسم ہے ہم نے اپنی دال روٹی پر خدا کا شکر ادا کیا، ہم نے مدرسے کی کچی دیواروں میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھانے پر شکر ادا کیا، ورنہ 25,000 تو ہمیں گھر کی تحلیز پہ دیے جاتے ہیں. پھر بھی آپ کہتے ہو مولوی مطلب پرست ہے. مولوی مطلب پرست نہیں، مولوی حیا پرست ہے. رب اکبر کی قسم ہے بچہ آپ چھوڑ کے گئے، آپ نے پتھر ہمارے حوالے کر کے گئے تھے، ہم نے شب و روز محنت کر کے دعائیں کر کر اسے ہیرا بنا کے تمہاری انگوٹھی کے اندر جڑ دیا ہے. اب یہ ہیرا اس کی چمک دنیا میں نہیں رہے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، اور میدان محشر میں اس کی چمک آپ کو مجھے جنت کے تاج پہنائے گی. تو سارے دینی اداروں کی معاملت کرو گے نا انشاءاللہ تعالیٰ. کون کون تعاون کرے گا دینی اداروں کے ساتھ؟ یہ سارا مجمع بیٹھا، لکھوانے کا میرے پاس وقت کوئی نہیں. اللہ والو اللہ کے قرآن کا حیا کرو. کیا پتا تیرے 10 تیرے 20 تیرے 50 تیرے 100 سے اللہ کا قرآن ترقی کر جائے اور قرآن ان اجڑے ہوئے گھروں میں آ جائے جن کے گھر میں کبھی زندگی میں قرآن کی بہاریں نہ آئی، اور ان کے گھر کے اندر قرآن محفوظ ہو جائے، جنہوں نے چٹائیوں پر بیٹھ کے قرآن کی دولت حاصل کرنے کی کوشش کی. اللہ تمہارے مال جان کے اندر برکت عطا فرمائے. اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے زور سے کہو کہ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو نسبتوں میں جوڑو. اللہ والے آپ کے سامنے ہیں اور قریب میں ہیں تاکہ آنا جانا رہے، اور اپنی کارگزاریاں روز سب کی ان کے حوالے ان کو سناتے رہو تاکہ ہماری زندگی گزارنے میں اور آخرت بنانے میں ہماری اصلاح کرتے رہے. اللہ عمل کی توفیق دے. 1-2 منٹ آپ حضرات میرے پاس ہے، اس ادارے کے ساتھ اتنا تعاون کرو، اور 12.5 لاکھ روپے کا مانی صاحب فرما رہے یہ مدرسہ مفروض ہے، جو بعد میں لکھوانا چاہے لکھوا دے، لیکن فی الوقت اس ادارے کے ساتھ اپنی محبتوں کا تعاون کرو. اللہ آپ کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کماد کا موسم ہے، کوئی عشر میں دے سکتا ہے، پیسے شہر لے آیا، جب اسے 10 روپے کا تعارف کرایا، اسے 20 روپے کا تعارف کرایا، اسے ڈالر پاؤنڈ کا تعارف کرایا، تو پھر باپ کا جنازہ تیار ہے، یہ کون کمانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اسے پاکستان آنے کا ٹکٹ نہیں مل رہا. پھر یہ بوڑھے ماں باپ کو اکلوتی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہے، کیونکہ تعارف ہی پیسے کا تھا. اس نے ماں باپ کو اہمیت نہ دی، اس نے پیسے کو تعارف دی، پیسے کو اہمیت دی. نتیجہ یہ نکلا ماں باپ قبروں میں پڑے تڑپ رہے ہیں، اسے پیسے کمانے سے فرصت کوئی نہیں.
آنے والوں کا تو مجھے پتہ کوئی نہیں، پتہ نہیں آپ کے میرے بعد میرے آنے جانے والے میرے پیچھے رہنے والے کیا کریں گے، لیکن میں تو اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں۔ جس کو مرے ہوئے 1 سال ہو گیا، جس کو کندھے پر آپ چھوڑ کے آئے تھے، جس کی قرآن خوانی کے لیے آپ نے محمود کوٹ اسٹیشن پر 1000 لوگوں کا مجمع بلا کے خیرات کا اہتمام کیا تھا، ذمہ داری سے بتاؤ کتنے دن ہو گئے دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں ان کا احساس کیا ہو؟ جب تیرا میرا یہ حال ہے، 7 سال ہو گیا ماں باپ مرے ہوئے، ان کی قبر پہ جانے کا خیال نہیں آتا، ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے رونے کا خیال نہیں آتا، ان کے لیے قرآن پاک پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ جب تیرا میرا جنازہ اٹھے گا تو تیری میری اولاد تیرے میری لیے سلوک کیا کرے گی؟ سال گزر جاتا ہے، ماں باپ کی قبر پہ پھیرا نہیں مارتے، کبھی ماں باپ کو دعاؤں میں یاد نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، ہمارے سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ ماں باپ تو دور کی بات ہے، نماز پڑھنے کے بعد اپنی بھی دعا نہیں کرتے۔ کلمہ جس نبی کا پڑا وہ ساری رات سجدوں میں اللہ کے آگے روتا رہا اور امت کو ہاتھ اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ خاک دیکھی، دھول دیکھی، بچوں کے تھرنے کے اندر اتار دی۔ کبھی میرے عزیزو چہرہ تو آئینے کے آگے دیکھ رہا ہے میرے عزیزو، لیکن مال نہیں دیکھ رہا کہاں سے آئے اور کہاں جا رہا ہے۔ اگر جسم کو وائرس لگ جائے، جسم کو جراثیم لگ جائے، جسم میں دانہ بنے، پھوڑا بنے، جسم خراب ہو جاتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اگر حرام مال جسم کے ساتھ آگے لگ جائے تو پورا وجود اور کردار خراب ہو جائے گا، نتیجہ تیری آنکھوں کے سامنے آئے گا۔ نہیں یقین نہ کر کے دیکھ لے، مشتبہ مال کو، حرام مال کو، جوئے کے پیسے کو، میرے عزیزو اللہ اکبر، یہ شخصوں کے پیسے وہ گھر میں لا کے دیکھ لے، جو اولاد میرے عزیزو زندگی میں کبھی بولی نہیں تھی، اللہ اکبر، وہ تیرے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہوگی اور اپنے کردار کو ایسا بازار میں دکھائے گی کہ تجھے سر اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہاں سے خیری سلام کی جاؤ، 2 دعائیں تو لازمی کیا کرو۔ ایک دعا تو اپنے بچوں کے کردار کے واسطے، دوسری دعا اپنے بچوں کی لباس کے واسطے کیا کرو۔ الہ العالمین 20 سال پہلے امی کا لباس اور تھا، 15 سال پہلے بہن کا لباس اور تھا، 10 سال پہلے بیوی کا لباس اور ہے۔ یا اللہ، یہ آج میرے بچوں کے لباس کو کیا ہو گیا؟ روزانہ کٹتا جا رہا ہے، چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ الہ العالمین یہاں پر ایک لگا دے، مالک تیری مہربانی اس لباس کو یہاں روک دے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اگر آپ نے میرے فکر نہ کی تو 15 سال کے بعد یہ لباس بھی نظر نہیں آئے گا۔ اپنے بچوں کا نام لے کے، منع کا نام لے کے، اسلم کا نام لے کے، اکبر کا نام لے کے، عبدالحنان کا نام لے کے، اللہ کو زیادہ نہیں تھوڑا سا رو کے دکھا دیا کرو۔ یا اللہ، ساری عمر یہ کردار بچاتے بچاتے زندگی گزر گئی، ابا جان نے مال نہ بچایا، کردار بچایا، دادا جان نے بھی کردار بچایا، گلی محلے سے گزرا کرتے تو دنیا سلام علیکم کرتی تھی۔ اللہ، اب اولاد میری جوان ہو گئی، اولاد میری کندھے تک آ گئی، مالک کائنات یہ چٹی داڑھی کا حیا بچا لینا، ورنہ میرے محترم دوستو بزرگوں، آج مولانا عبدالغفار آزاد صاحب کے مدرسے کی سالانہ تقریب پر آنے والوں، ہم نے کئی اس حالت کے اندر بزرگوں کو دیکھا، کوئی تھانے کے آگے کھڑا، کوئی ڈیرے کے آگے کھڑا، کوئی اپنی پگڑی اتار کے پیروں میں رکھ رہا، کوئی ہاتھ جوڑ کے میرا عزیزو کھڑا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا کرو، یا اللہ اسی عزت کے ساتھ خبر میں پہنچا دینا، تھانے کچہری کے چکر نہ لگوانا۔ اور دوسری دعا اپنی بچوں کی لباس کے واسطے، حیا کے واسطے کیا کرو۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، آج تمہیں ذمہ داری سے ایک بات بتا کے جا رہا ہوں، جب تمہارے بچوں کے موبائلوں میں تارے لاک لگنے لگ جائے اور بیٹیاں باپ کو دیکھ کے موبائل تکیوں کے نیچے گھسانے لگ جائے تو اس وقت کتوں سے گھر کا پہرا نہ دلوا، اس وقت سیکورٹی گارڈ اپنے گھر کے دروازے پہ نہ لگا، باڑ دار کو الیکٹرک تارے اپنے دروازے اپنی دیواروں پہ نہ لگا، بلکہ اپنی آنکھ کا پہرا دے۔ اس آنکھ کو اللہ کے دربار میں اتنا رلا دے کہ مالک کائنات آسمان سے تیرے گھر کا پہرا دے دے، مالک کائنات آسمانوں سے تیرے گھر کا پہرا دلوا دے۔ ورنہ میرے عزیزو اللہ اکبر، آج کتوں کے ذریعے پہرا، آج سیکورٹی اور کیمروں کے ذریعے پہرا ہے، لیکن پھر بھی میرے عزیزو کردار کوئی چوری کر کے لے گیا، غیرت کوئی چوری کر کے لے گیا، حیا کوئی چوری کر کے لے گیا، ماں باپ کا ادب چوری کر کے لے گیا۔ جب بیٹی اماں کے سامنے گھور گھور کے دیکھنے لگ جائے، اماں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جائے اور ابا جان کے سامنے بیٹا یوں
کہ تو تا چپ کر تو میرے محترم دوستو مال تلاش نہ کرو، کردار تلاش کرو۔ جو کردار میرا باپ کے سامنے تھا، میری اولاد کا کردار کہاں چلا گیا ہے؟ جہیز دے رہے کردار دینے کو تیاری کوئی نہیں۔ 10 لاکھ کا جہیز لے کے طلاق لے کے واپس آ رہی ہے، کردار دیا ہوتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی بیٹی اللہ اکبر سسرال چلی گئی، پہلا دن آیا، ساری محلے کی عورتیں آ گئی اور آ کے کہنے لگی نو دا چہرہ وکھا کنی سونی لے کے آئی ہے۔ سنا ہے احمد بن حنبل وقت کے امام کی بیٹی ہے، کتنی خوبصورت ہوگی، اس کا چہرہ دکھا دے۔ جب دروازہ بجایا، اے دھیرانی اپنا کے چہرہ دکھا دے۔ اندر سے آواز دی اماں معذرت کے ساتھ تیرا یہ کہانی مانوں گی، میرے ابا نے مجھے برتن کا جہیز نہیں دیا، ابا جان نے پیڑی منجے کا مجھے جہیز نہیں دیا، کپڑے سونے کا مجھے جہیز نہیں دیا، ابے نے اپنی زندگی کے کردار کا مجھے جہیز دیا۔ بھلے کی عورتیں کہنے لگی وہ کون سا دیا؟ کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر میرے باپ نے آج تک کسی بے نمازی عورت کو آج تک میرے باپ نے میرا چہرہ ہی دیکھنے کو ہی نہیں دیا ہے۔ بات لگا دی میرے باپ نے۔ اب بتا ایمانداری سے بتاؤ، یہ بازار اتوار بازار بڑے پڑے، جمعے بازار بڑے پڑے، مردوں کا نام و نشان کوئی نہیں۔ اجازت میں نے تو نہیں دی، پیر جمر قریشی تم نے اجازت دی۔ تمہیں نہیں پتا تھا اگر گھر سے قدم نکل گیا تو پرت کے واپس نہیں آئے گا؟ یہ تو تمہاری ذمہ داری تھی۔ تمہیں یاری نبھانے میں، تمہیں تتر اڑانے میں، تمہیں کبوتر بازی میں تمہیں وقت ہی نہ ملا، کتے پالنے میں وقت نہ ملا۔ جو کتے تھے وہ انسان بن گئے، انسانوں کو کتے جیسا بنا دیا۔ بھاؤ بچہ کر رہا ہے اور وہاں خودکشی کرتا پھر رہا ہے۔ بندر کو کہا جا رہا ہے اللہ اکبر، جب سونے جائے گا تو کیا کرے گا؟ بندر کہہ رہا ہے سلام۔ اور دماغ کو کہا جا رہا ہے جب سسرال کیا جائے گا تو پھر سونے کے ساتھ کیا کرے گا؟ اسے سکھا کے بھیجا جا رہا ہے خبردار سونا سامنے آ جائے تو کھڑا نہ ہونا۔ سب کہا جا رہا ہے ہاں جب کوئی سونا سامنے آ جائے تو اسے سلام نہ کرنا۔ یہ تو زندگی گزر رہی ہے۔ عبدالغفار آزاد میرے پاس آ گیا، خطرے کا الارم بج رہا ہے، مجھے پتہ ہے میرے اکابرین بیٹھے ہیں، مہمان زیادہ ہیں، ہر بندہ ایک ہی وقت میں آ گیا، مہمان زیادہ ہے، کچھ تم دیر سے آئے کچھ ہم دیر سے آئے، تالی دونوں ہاتھوں سے بچ گئی۔ اب دعا فرماؤ مہمان بھی سارے بھگت جائے، جلسہ بھی کامیاب ہو جائے، جلسے کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ ایک کام یہ سارے اکابرین کر رہے ہیں، ایک کام تیرے میرے ذمہ ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، پڑھانے میں یہ کمی نہیں کریں گے، وقت دینے میں یہ کمی نہیں کریں گے، دعائیں کرنے میں یہ کمی نہیں کریں گے، محلے گلیوں بازاروں میں رلنے میں یہ کمی نہیں کریں گے، تمہیں دینی فکری دعوت دینے میں یہ کمی نہیں کریں گے، تمہارے محلوں کو پاک کرنے میں یہ کمی نہیں کریں گے، تمہیں زکوٰۃ کا عشر کا احساس، خدا خوفی کا احساس دلانے میں یہ کمی نہیں کریں گے، آخرت کی یاد دلانے میں یہ کمی نہیں کریں گے، تم بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے میں کمی نہ کرنا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے میں کمی نہ کرنا، ان کی آوازوں پہ لبیک کہنے میں کمی نہ کرنا۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر میں دنیا کا لالچ ہوتا تو ہم کب سے 25,000 گورنمنٹ کے قبول کر لیتے ہیں۔ ہمیں دنیا کا لالچ نہیں ہے، ہمیں آخرت کا ڈر ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے ہم نے اپنی دال روٹی پر خدا کا شکر ادا کیا، ہم نے مدرسے کی کچی دیواروں میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھانے پر شکر ادا کیا، ورنہ 25,000 تو ہمیں گھر کی دہلیز پہ دیے جاتے ہیں۔ پھر بھی آپ کہتے ہو مولوی مطلب پرست ہے، مولوی مطلب پرست نہیں، مولوی حیا پرست ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے بچہ آپ چھوڑ کے گئے، آپ نے پتھر ہمارے حوالے کر کے گئے تھے، ہم نے شب و روز محنت کر کے دعائیں کر کر اسے ہیرا بنا کے تمہاری انگوٹھی کے اندر جڑ دیا ہے۔ اب یہ ہیرا اس کی چمک دنیا میں نہیں رہے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، اور میدان محشر میں اس کی چمک آپ کو مجھے جنت کے تاج پہنوائے گی۔ تو سارے دینی اداروں کی معاملت کرو گے نا انشاءاللہ تعالیٰ؟ کون کون تعاون کرے گا دینی اداروں کے ساتھ؟ یہ سارا مجمع بیٹھا، لکھوانے کا میرے پاس وقت کوئی نہیں۔ اللہ والو اللہ کے قرآن کا حیا کرو، کیا پتا تیرے 10 تیرے 20 تیرے 50 تیرے 100 سے اللہ کا قرآن ترقی کر جائے اور قرآن ان اجڑے ہوئے گھروں میں آ جائے جن کے گھر میں کبھی زندگی میں قرآن کی بہاریں نہ آئی، اور ان کے گھر کے اندر قرآن محفوظ ہو جائے، جنہوں نے چٹائیوں پر بیٹھ کے قرآن کی دولت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تمہارے مال جان کے
میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے زور سے کہو کہ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو نسبتوں میں جوڑو۔ اللہ والے آپ کے سامنے ہیں اور قریب میں ہیں، تاکہ آنا جانا رہے، اور اپنی کارگزاریاں روز سب کی ان کے حوالے ان کو سناتے رہو، تاکہ ہماری زندگی گزارنے میں اور آخرت بنانے میں ہماری اصلاح کرتے رہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ 1-2 منٹ آپ حضرات میرے پاس ہے، اس ادارے کے ساتھ اتنا تعاون کرو، اور 12.5 لاکھ روپے کا مانی صاحب فرما رہے یہ مدرسہ مقروض ہے، جو بعد میں لکھوانا چاہے لکھوا دے، لیکن فی الوقت اس ادارے کے ساتھ اپنی محبتوں کا تعاون کرو۔ اللہ آپ کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کماد کا موسم ہے، کوئی عشر میں دے سکتا ہے۔